آمین۔ ہم نے کل آیات 56، 57 اور 58 کل ہم نے پڑھی تھی اور سمجھی تھی، اور اس میں جو خاص بات ہے آیت 56 میں کہ یہ جو خواہش پرستی ہے، اتباع ہوا ہے، یہ بہت بڑا مرض ہے اور کثرت سے انسان اس میں مبتلا ہے۔ لہذا آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، خود ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خواہشات جن لوگوں میں ہوتی ہیں وہ کس قدر بے قابو ہوتی ہیں، وہ کس طرح ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ قرآن تو ایسے لوگوں سے کہتا ہے کہ آرائیت من اتخذ ہواءہ الہہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی خواہش پر الہ وہ ہستی ہے کہ جس چیز کا وہ حکم دے آپ اس کے تابع ہو جائے۔ اللہ کا تابع فرمان ہو جانا، اور کسی اور، چاہے وہ خواہش نفس ہو، دنیا پرستی ہو، مال پرستی ہو، شیطان پرستی، ان سب کو چھوڑ کے ایک اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جانا، یہ اصل میں مطلوب ہے مومن سے۔ اور یہ وہ زندگی ہے جو حیات طیبہ ہے، یہ وہ زندگی ہے جو دنیا میں بھی انسان کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے اور آخرت میں اس کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ لہذا خواہش نفس کی پیروی سے بچیں، اور اس کے لیے کل میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ اپنی خواہش نفس کو، بڑے غور سے سنیے، کہ اگر آپ اپنی خواہش نفس کو تابع کر دیں اس چیز کے جو میں لے کر آیا ہوں، کیا مطلب؟ اس کو قرآن و سنت پہ پرکھ لیں، اگر وہ خواہش جائز ہے تو کر لیں، اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ لہذا کیونکہ خواہش ہی عمل کا باعث بنتی ہیں، بالآخر خواہش سے ایک ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے اور ایک نیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسان عمل کرتا ہے۔ تو اگر خواہش ٹھیک کر لی تو عمل ٹھیک خود بخود ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اس کے بعد 57 اور 58 کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ ایک حجت قاطع ہے، ایسی دلیل ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دلیل اور ہو نہیں سکتی۔ قرآن حق ہے، لا ریب فیہ ہے، لہذا یہ اس کو قرآن نے بینہ کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس چیز کو بینہ کہتے ہیں تو صاف ستھری، واضح اور برحق ہوتی ہے۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ اس بینہ کے ساتھ جڑ جائے، اسی کی اتباع میں لگ جائے، اور اس کے معاملات چاہے دنیا کے ہوں، اخروی ہوں، ان سب کا حل اس کتاب نے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر پلیز وہ حدیث جو ابھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنائی ہے، تھوڑی سی اس کو ذرا رپیٹ کر دیں دوبارہ، میں لکھ رہی تھی اور تھوڑی رہ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش نفس کو، جب تک کہ وہ اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے آیت 58 سے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس کا 59 سے۔ جی اچھا، ان آیات کو جو آگے آ رہی ہیں توحید کے بارے میں، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک چیز ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل توحید ہے، یہ یاد رکھیں۔ توحید اس لیے کہ جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں توحید کے ساتھ، رسالت
وہ دراصل توحید ہی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں تک ہدایت پہنچانا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اس کے لیے اس نے رسالت کا نظام جاری فرمایا ہے۔ پھر اس دنیا میں انسان کی آزمائش ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی اسی لیے کیا تاکہ وہ آزمائے۔ اب اس امتحان کے نتیجے میں اگر کارکردگی بہترین ہے تو جنت، اور کارکردگی صفر ہے یا نیگیٹو ہے تو جہنم۔ اب اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بندوبست فرمایا ہے کہ اس کے لیے قیامت برپا ہو اور حساب کتاب ہو۔ یہ تقاضے توحید کے ہیں۔ اب آ جائیے پوری عملی زندگی۔ اللہ رب العالمین کیونکہ حاکم ہے اس کائنات کے، مالک، رازق، خالق اور حاکم ہے، حاکم، یہ بات سمجھیے، تو ان کے حکم پر چلنا زیادہ، ہر کام جو ہم دنیا میں کرتے ہیں ہمیں اس حاکم کے حکم کو ماننا چاہیے، اور وہ حاکم جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اس کی وہ صفات ہے۔ اچھا، اب ایک بات جو قرآن کے طالب علم کو سمجھنی چاہیے، جس قدر آپ کو صفات الہی کا ٹھیک ٹھیک علم ہوگا اسی طرح آپ کا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہوگا۔ مثلا ابھی ہم جو آیت 59 پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ذرا غور سے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں، کنجیاں جو ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، لہذا غیب کا علم کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ ہاں، انبیاء کو جو تھوڑا بہت دیا ہے وہ اس نے اپنی مرضی سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا فریضہ نبوت کا انجام دینا تھا، تو ان کو عقائد کو پکا سچا بنانے کے لیے کچھ تھوڑا بہت علم ان کو دکھایا، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر کچھ چیزیں دکھائیں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزے عطا فرمائے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اصل میں جو علم غیب ہے نا، اس کا صرف اور صرف عالم اللہ تعالیٰ ہے، پہلی بات۔ اچھا، پھر آگے فرمایا لا یعلمها الا ہو، اس علم غیب کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، پھر آگے سنیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندروں اور تری میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ کیا چیز ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں نا، قرآن پہ ذرا رک کے غور کیا کریں کہ اتنے جملے کا مفہوم کیا ہے بلا۔ سر اس کا مطلب ہے دنیا بھی، اور یعنی کہ یہ زمین اور زمین کے نیچے بھی جو کچھ ہے، یا جو بھی خشکی اور تری میں ہے، یعنی کہ اس آپ کا مجھے ترجمہ بتا رہے ہیں، میں آپ سے جو سوال پوچھوں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز بیان کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت، زمین ہو، آسمان ہو، سمندروں کی گہرائیاں ہوں، ہر جگہ کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ چیز جو وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت بیان کر رہی ہے کہ اس سے کوئی چیز کائنات میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو میں کیسے چھپ سکتا ہوں بلا؟ دیکھیں نا، بات ہم پڑھنے والے کو بتایا جا رہا ہے کہ جس رب کو تو نے رب مانا ہے اس کا علم دیکھ لے، اور تو نے معاملہ ہمیشہ اس کے علم کے مطابق کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نا علم کی وسعت۔ آگے سنیں، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ، اور کوئی پتا جو زمین پر گرتا ہے إِلَّا يَعْلَمُهَا، وہ اس کو جانتا ہے۔
ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں چھپا ہوا ہے، ولا رطب ولا یابس، چاہے تر ہو یا خشک ہو، الا فی کتاب مبین، وہ ایک کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے، وہ لوح محفوظ میں اس کی پوری نوٹنگ موجود ہے۔ اچھا بلا ہم نے پہلے تو دیکھا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس نے تو ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی علم کی حدود بے پناہ وسیع ہے۔ اب آ گیا کہ اگر کوئی زمین پر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یا کوئی دانہ چھپا ہوا ہے کہیں چٹانوں میں، کسی کو نہیں پتا، اس کا کس کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اچھا تو اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے بلا؟ جیسے پہلا ٹکڑا تھا نا، تو ہم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ سر کامل علم ہے۔ یہ باریک بینی میں علم ہے کہ علم کی حد یہ ہے کہ آپ تو دنیا میں درخت بھی نہیں گن سکتے، اور ساری ٹیکنالوجی لگا لیں جس پر انسان کو ناز ہے، وہ ہمیں بتا دے گا درختوں کے پتے کتنے ہیں، نہیں بتا سکتے۔ لہٰذا یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ نہ صرف اس کا علم بے انتہا وسیع ہے، بلکہ باریک بینی سے اگر پتہ بھی کوئی زمین پر گرتا ہے تو اس کا پتہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ دیکھیں یہ علم کی وسعتیں، اور اس علم کی باریک بینی کا جتنا مجھے علم ہوگا، میں اس اللہ کو اپنے ساتھ حاضر ناظر پاؤں گا، اور میں پھر اپنی اصلاح کر کے چلوں گا، میں اس سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتا۔ تو آدمی انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کو تو ہر چیز کا علم ہے، اور ٹھیک، ذرا مجھے بات کرنے دیں، ہاں آپ جی مجھے ذرا بات کرنے دیں تاکہ بات مکمل ہو۔ تو جب دیکھیں نا، میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ صفات الہی کا علم جیسا مطلوب اگر وہ ہو جائے نا، تو انسان بالکل اللہ سب رب العالمین کے سامنے دل و دماغ سے جھک جائے۔ یہ ہے طاقتیں، یہ ہے قدرتیں۔ دیکھیں نا، علم کی انتہا دیکھیں آپ، اس آیت کو جتنا ہم غور سے پڑھیں گے نا، اتنا ہی ہمیں سمجھ آئے گا۔ اور اچھا، یہ اللہ فی کتاب مبین، یہ ساری چیزیں پھر اللہ کی اس لوح محفوظ میں موجود ہیں، اور پوری لوح محفوظ کا علم کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ ہے اس کی حقیقت کہ اللہ عالم کل ہے، نہ صرف عالم کل ہے، ہر چیز کے بارے میں، حتیٰ کہ پتہ جو زمین پر گرتا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ یہ ہے اگر ہمیں اس بات کا پوری طرح یقین ہو، آپ بالکل سمجھ لیں کہ پھر ہم کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، کیونکہ جس رب نے ہم سے حساب لینا ہے اس کی نگرانی کا تو یہ عالم ہے۔ علم کی وسعتیں دیکھ لو، علم کی باریک بینی دیکھ لو، تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اس سے پھر جو تصور اپنے رب کا بنتا ہے، اس کے علم کا بنتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، اور اس کا اختیار جو ہے وہ بھی زبردست ہے۔ تو آیت 59 جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعتیں اور اس کا علم ہر چیز کے بارے میں کس قدر باریک بینی سے ہے، وہ بات انسان سمجھ لے تو اس کی زندگی کا طرز عمل اپنا جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اچھا، اب یہاں تک تو ہمیں بات سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بھی بہت حد سے بڑا ہوا ہے، اور پوری ڈیٹیل میں بھی موجود ہے اللہ کو ہر چیز کا۔ اچھا، اب اگر علم ہے تو کنٹرول کرنے کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، تو علم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ طاقت۔ ہاں، طاقت اور قدرت۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا،
ہمیں آج پتہ ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ہے، کیا انتہا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. جن کے پاس اختیار ہے وہی اس ساری تباہی اور بربادی کا تو حصہ بنے ہوئے ہیں. تو اب اگلی بات، اگر علم، پہلے کامل علم ہونا چاہیے اور اس کے بعد کامل اختیار. یہ دو چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اور اپنے علم اور اختیار میں بھی حکمت کو جب پیش نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ، تو ہر عمل اس کا ٹھیک ہے. ہر عمل جو اللہ کا حکم، جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا دنیا میں، وہ عین عدل کے مطابق ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. خود آپ اپنے حالات کو دیکھ لیں، کس قدر آج ہم پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ سب اللہ نے کتاب بھیج دی، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، ہمیں بتا دیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو گے مسائل نہیں ہوں گے. تاریخ گواہ ہے اس پہ. دور اول مسلمانوں کا دیکھ لیجئے، جب بھی حکومت دین کی نظام کو قائم کرنے کے لیے آئی ہے، کیا ہے اس نے؟ تو دنیا میں عدل کو اپنے اعلیٰ مراتب پہ دیکھا ہے. عمر ثانی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھ لیجئے. آج نہ عوام بھی بگڑے ہوئے، خواص بھی بگڑے ہوئے، حکمران بھی بگڑے ہوئے، ادارے بھی، اور طاغوت کے ہم. تو اس لیے اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو حق ادا کر دیا ہمیں ہدایت بخش دینے کا. لہذا علم کے ساتھ اختیار. اب ذرا آیت پڑھتا ہوں اور بڑے غور سے سنیں کہ اللہ کا اختیار کیسا ہے. پیچھے والا تو علم کی انتہا بیان ہوئی تھی نا. هو الذی یتوفاکم باللیل. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. وہ یعلم ما. اچھا، اللہ تعالیٰ قبضے میں کیسے لے لیتا ہے رات کو بلا؟ سکون، آرام کی نیند ہم سو جاتے ہیں، گویا روح ہماری جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے. تو یہ ہے اس کا پہلے کا مفہوم کہ وہ هو الذی یتوفاکم باللیل، کہ رات کو وہ تمہیں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو وہ جانتا ہے. ثُمَّ بَعَثَكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے. لِيَقْضِيَ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جو مقرر ہو چکا ہے. کیا مطلب؟ کہ آپ کی زندگی اگر 70-80 جتنے بھی سال ہے وہ اللہ نے وہاں مقرر کر دی ہے، اور اس کے بعد مقرر کردہ زندگی کے مطابق اب یہ عمل چل رہا ہے. قدرت اللہ کی ہے. رات کو ہم سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے کام کاج کرتے ہیں، اور جو کام کاج کرتے ہیں وہ سب اس کو پتہ ہے، وہ لکھا بھی جا رہا ہے. لہٰذا آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ ہمارے اوپر ان صفات کی کیا اپلیکیشن ہے. اچھا، ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں اتنا اس طاقت و قدرت ہو کہ تم اس کی طرف لوٹو جاؤ گے. دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، تم قبروں سے کھڑے ہو کے سیدھے چل دو گے میدان حشر، اور اس کے پاس پہنچ کر تم نے حساب دینا ہے. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، پھر تمہیں وہ بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو. ذرا ایک ایک آیت کے اس ٹکڑے پر جس طرح میں نے ترجمہ کیا ہے غور کریں کہ انسان کو بالکل اگر اس کو سمجھ کے پڑھے تو اس کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ میری زندگی ایک مالک اور خالق کی دی ہوئی ہے، اور اس نے اصول وضع کر دی ہیں. زندگی بھی مقرر، اور مجھے بتا دیا سیدھا راستہ کون سا ہے. اگر میں اس پر چل کر اس کے پاس پہنچوں گا مجھے انعام دے گا. اگر اس کی خلاف ورزی کروں گا تو طاقت، قدرت، اختیار اس کے پاس ہے، وہ مجھے جہنم میں پھینکنے کا اس کے پاس پورا اختیار ہوگا، ہے اختیار، اور وہ برحق ہوگا.
کیوں کہ اس نے تو مجھے دنیا میں لکھ کے دے دیا تھا کہ یہ لوگ قرآن و سنت میں کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کس طرح کتاب ہدایت ہے، کس طرح انسان کو کھول کھول کے اس اللہ تعالیٰ کی صفات کے نتیجے میں اس جو چیزیں ہیں وہ کس قدر کھول کے بیان ہوئی ہیں 2 صورتوں میں، 2 آیات میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کا کامل تصور یہ ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے موت دیتا ہے، ہر روز رات کو میرا روح الگ ہو جاتی ہے، حکم ہوتا ہے واپس آ جاتی ہے، اور پھر دن میں جو عمل میں کرتا ہوں وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ بلا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے بتایا ہے کہ تمہارا جو عمل ہے وہ مجھے پتہ ہے؟ بلا کیسے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سر منکر لکیر کی وجہ سے جو تمہارے فرشتے لکھے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ اچھا بات سنیں، آپ پڑھ چکے ہیں سورہ کاف میں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اعمال نامہ اتنا ٹھیک ٹھیک تیار ہو رہا ہے، اتنا ایکوریٹ ہے کہ ہم خود پڑھ کے حیران ہو جائیں گے۔ وما لہذا الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز، سب کی سب ریکارڈ کر لی ہے۔ یہ ہوگی اعمال نامے کی صورتحال۔ یہ جو رب العالمین فرما رہے ہیں نا کہ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، وہ اس اعمال نامے میں سب کچھ لکھا ہوگا اور وہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ اور سوچیں ایمان والا کیسے، اگر واقعی ایمان والا ہے وہ کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اعمال نامے کو جھٹلائے گا نا بندہ، جو دنیا میں چکر بازیاں کرتا رہا، سمجھے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ بھی چکر بازی کر سکتا ہے۔ آپ نے پوری دونوں آیات میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی چکر بازی نہیں کر سکتا، علم اس کا کامل، طاقت قدرت اس کی کامل، لہذا جب بھی وہ انکار کرے گا اپنی دنیاوی خرابیوں کی وجہ سے، تو فوراً اس کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دے دیں گے، خود اس کے اپنے زبان گواہی دے گی جس سے اس نے بری بات کی ہے، ہاتھ گواہی دیں گے جس نے برا عمل کیا ہے، پاؤں جس سے چل کر کیا ہے، کہاں انکار کرے گا؟ تو یہ بات ایسے مت پڑھ کے گزر جایا کریں گے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون۔ لہذا دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری طرح فرما برداری اور تابعداری اور اتباع کرو۔ یہ ہے توحید کامل، اور کس طرح اللہ نے کھول کھول کے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو قرآن کو ثواب اس وقت ملے گا جب ہم اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق عمل کریں، ورنہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کبھی کوئی اخبار کی خبر اس لیے پڑھتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے، جب تک آپ سمجھ نہیں لیتے آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں؟ بچوں سے بار بار کہتے ہیں سمجھ کے پڑھنا، کتاب کو، قاعدے کو، جب تک سمجھو گے نہیں تم پاس نہیں ہوگے۔ تو اللہ کا فرمان، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ جو بغیر پڑھے بغیر سمجھے، اب تو بغیر پڑھے والی کیفیت ہے، دنیا کی کتابوں کو ہم چاٹ جاتے ہیں، پڑھ 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 کے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق بالکل ایسا ہے جیسے کوئی فالتو چیز ہو۔ حالانکہ یاد رکھیے روئے زمین پر انسانوں کے لیے، بالخصوص ایمان والوں کے لیے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر اس کی روشنی میں چلے گا دنیا بھی ٹھیک، اس کو چھوڑے گا ذلت اور پستی اس کا مقدر، چاہے فرد ہے چاہے قوم ہے، اپنا حال دیکھ لیجئے۔ لہٰذا اللہ کے اس دین کو مذاق مت بنائیے، اللہ کی اس کتاب کو جو روئے زمین پر انسانوں کا سب سے برحق علم کا ذریعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس لیے کہ وہ اس کتاب کا ٹھیک ٹھیک حق ادا کرنے والے اور اللہ کی اس کتاب کو اس کے مطابق عمل کو پہنچانے والی ہستی ہے۔
یہ دونوں آیتیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہیں؟ جی سر. جی سر. اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 61 پر. هو القاہر فوق عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے. قاہر کا مطلب کیا ہے؟ غالب، طاقت سے ہر چیز کو سیدھا کر سکتا ہے، کرتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر اپنے نگہبان بھیجتا ہے. یہ نگہبان سے مراد کیا ہے؟ جلدی بتائیے. منکر رامن نکیر. کاتبین. فرشتے بھیجتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں ہماری. رامن پہلے کاتبین. پہلے وہ فرشتے آتے ہیں جو صبح شام آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کی حفاظت، ساری چیزیں جو ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا خاص انتظام ہے. آپ نے ایسے ایکسیڈنٹ دیکھے ہوں گے کہ جس میں نے خود ایسے ایکسیڈنٹ کا خود حصہ رہا ہوں، اور مجھے صاف نظر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص فضل سے ہمیں بچا لیا ہے. ورنہ جس قسم کا ایکسیڈنٹ تھا، جس طرح گاڑی ٹوٹلی تباہ ہو گئی اور ہم بالکل خیر و عافیت سے بچ گئے، یہ اسی کا کرم تھا. تو ہم لوگ کہتے ہیں نا پھر سار کہ اللہ نے فرشتے ہمارے لیے بھیج دیے تھے جس نے ہماری حفاظت کی. بے شک، بے شک. میں بتا رہا ہوں، یہ آنکھوں دیکھا اب ذاتی ایکسپیرینس ہے بندے کو، جی اگر وہ بالکل خیال کرے. بالکل. اچھا، صرف یہی نہیں، ایک بات یاد رکھیے، ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر بیماری سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھتا ہے. یہ مومن کا پکا سچا عقیدہ ہے. اور اگر وہ ان چیزوں سے جب بچتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اس سے بڑی ناشکری کوئی نہیں ہے. جب شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اور زیادہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور زیادہ اس کی نگہبانی اور نگرانی کر کے اس کو، کیونکہ اس نے شکر گزار بندہ بنا ہے. اچھا، شکر کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ کوئی انسان شکر کرنا ہے؟ کیا اس کو کرنا چاہیے؟ اگر سر اس کا عمل درست ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، وہ عبادت گزار ہوتا ہے. شکر کا نتیجہ عبادت. عبادت کا مطلب کیا؟ کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے. یہ ہے شکر اصلی، کہ انسان دنیا کے اندر اپنے رب، خالق، مالک، رازق کے حکم پر چلے. یہ عبادت ہی شکر ہے. بہت اچھی طرح سمجھیے بات کو. قرآن جب بات سمجھاتا ہے تو بالکل گہرائی اور گہرائی میں بات کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں، سمجھیں اس کو. اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہی انسان کو اس لیے، قوت فہم و ادراک اللہ تعالیٰ نے دی اس لیے کہ آپ اپنے رب کو جب پہچان لیں گے، اس کے حکم پہ چلیں گے، تو آپ اس کے بندے ہوں گے. اور اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کی تو ہم کس کے بندے ہوں گے؟ شیطان کے، خواہش نفس کے، دنیا پرستی کے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات جو ہے، دیکھیں نا، اگر آپ یہ 61 کتنی چھوٹی سی آیت ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَفَظًا، اور ان پر اپنے نگران یا نگہبان یعنی فرشتے بھیجتا ہے. اب اس کو اگر میں آپ کو اس پوری آیت کا خلاصہ چند الفاظ میں یہ ہے کہ ہر شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے. یہ ہے اس کا مفہوم. کیا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہر وقت، صبح، شام، دوپہر، دن، کوئی لمحہ ہو، ہاری بیماری، سب میں انسان کس کی نگرانی میں ہے؟ اللہ کی نگرانی اللہ میں کے. ہے. یہ ہے اس کا مفہوم، اور یہی ہم سمجھ کے زندگی گزاریں. آیت 61 پہ کوئی آپ کا کامنٹ ہو، کوئی سوال ہو؟ بات کلیئر ہے؟
آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 61. بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ ذرا اپنا انجام تو دیکھ. 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے. اب انسان کو بتایا جا رہا ہے ذرا دیکھ تیرا اینڈ کیا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ توفتہ رسلنا وهم لا یفرطون، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور وہ ذرا کمی کوتاہی نہیں کرتے. اب آپ مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ فرشتے ذرا کمی کوتاہی نہیں کرتے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھ پوری کے طرح آپ جان کو جی سر اللہ کے حکم کے رگ پابند رگ ہیں سے اور جان کو نکال، موت کا ایک وقت انسان کی رگ مقرر ہے. رگ سے جان کو نکال لیتے ہیں، بالکل کمی کوتاہی نہیں کرتے. سر موت کا ایک وقت مقرر ہے جو آگے پیچھے نہیں ہوتا. اچھا یہ تو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ حدیث کو نہیں لائیں گے نا بیچ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک برے آدمی کو موت آتی ہے نا، بڑے سخت قسم کے فرشتے آتے ہیں، جان کھینچ کے نکالتے ہیں، اذیت ناک منظر ہوتا ہے، اور فرشتے اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. اگر انسان نیک، اس نے اللہ کی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے، بڑے فرشتے اہل عزت والے آتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو کی جان کو ایسے نکالتے ہیں. حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اب آپ نے جو نئے لوگ ہیں وہ منظر نہیں دیکھا، مشق ہوتی تھی پانی بھرنے والا، مشق چمڑے کی، تو جب اس کو کھولتا تھا نا پانی پورے کا پورا فوراً نکل آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اس کی جان جو ہے نا وہ فرشتے اس طرح نکالتے ہیں جس میں اس طرح مشکیزے سے پانی آرام سے پورے کا پورا نکل آتا ہے. بڑی عزت و احترام سے یہ فرشتے اس کفن کو، جو کپڑا لاتے ہیں جو بڑا معطر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو کافر ہوتا ہے اس کا کپڑا گندا بدبودار، اس میں روح لپٹی جاتی ہے. پھر آگے مراحل ہیں کہ آسمان پر کس طرح لے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ کمی نہیں کرتے، روح نکالتے ہیں، نہیں، وہ روح اس طرح نکالتے ہیں جس طرح اللہ کا حکم ہے کہ بروں کی کس طرح نکلے گی اور نیکوکاروں کی کس طرح آسانی سے نکلے گی، کس طرح عزت و احترام سے آسمانوں تک لائی جائے گی. تو خدا اس کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، پھر ہم اللہ سے بار بار دعا مانگیں گے کہ رب العالمین ہمیں ایسی نیک زندگی عطا فرما کہ موت کے وقت وہ فرشتے ہوں جو ہمارے ساتھ عزت کا معاملہ کریں. یہ جو ہم نے آدھے پونے مانے سمجھ کر بات کو کہتے ہیں آگے چلو، نہیں، آپ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے. تو میں نے دونوں پہلو اور دونوں حدیثیں کا خلاصہ آپ کو بتا دیا. اب آپ سوچیں کہ انسان ہر نماز کے بعد دعا نہیں کرے گا کہ رب العالمین مجھے مومن کی موت دے. کوئی سوال یہاں تک؟ سر یہ جو سر وہ فرشتے یہ ایک سے زائد ہوتے ہیں، مطلب ہم جی نے تو حضرت بالکل، اسرائیل علیہ ہاں. السلام کا سنا ہے نا. اچھا سنیں، یہ آپ جو فرما رہے ہیں نا ٹھیک ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ تو ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ روح نکال کے ان کو دے دیتا ہے، ان فرشتوں کو جو وہاں ڈھیر سارے ہوتے ہیں، اور پھر وہ لے کے آگے جاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ. سر یہاں پر وہ جو دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ معینی علی غمرات الموت و سکرات الموت. بہت عمدہ، بہت عمدہ، آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ جو دعائیں ہیں یہ اسی موقع کے لیے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس وقت جب موت، یہ غمرات الموت اور یہ جو الفاظ سارے ہیں یہ بالکل اسی کی نشاندہی کر رہے ہیں.
सर ये भी तो दुआ है ना, अंता वली जी फिर दुनिया वाला आखिराती तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ढेर सारी दुआएं हैं, ये भी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके अलावा भी दुआएं हैं, मसनून हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए विरसा छोड़ा है। अच्छा, ये एक चीज याद रखें, ये दुआ एक तो मसनून होनी चाहिए, नंबर 2 समझ के करनी चाहिए, नंबर 3 दुआएं अक्सर करनी चाहिए। वजह कि ये दुआ ही तो अल्लाह ताला की फिर हमें तौफीक देते हैं कि हम उस दुआ के मिस्दाक अपनी जिंदगी डालें। मांगते भी हम इसीलिए हैं कि ताकि हम उसके मिस्दाक हो जाएं। लेकिन अगर आप ये दुआएं जितनी मांग सकें आसानी से और इनको अपनी नमाज का हिस्सा बना लें, खासकर वो नमाज जिसमें आपको जल्दी नहीं होती, तहज्जुद की नमाज है, फजर की नमाज है और इसी तरह इशा की नमाज है, तो इन नमाजों में आपको बिल्कुल एक मामूल होना चाहिए कि ये दुआएं मैंने रोज पढ़नी है। ये जिंदगी देखें, ये असल में तरबियत जो है ना इंसान की, वो अमल से होती है, और अमल जो है वो आदमी अपनी तरबियत के लिए करे कि मैं उस तरह हो जाऊं जिस तरह सहाबा और साहबियात थे। अब आगे चलते हैं। ये तो बताया ना कब्ज़े रूह था आयत 61 में, और वो कैसे होता है उसकी तफसील हमने समझ ली। अब वहां जब उसका रूह कब्ज़ होती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, फिर अल्लाह की तरफ पहुंचाए जाएंगे जो उनका सच्चा मालिक है। अगर दुनिया में मालिक समझ के गुजारा किया है तो बड़ा खुशकिस्मत है, नहीं भी किया तो अब अपने असली मालिक, क्योंकि दुनिया मोहलत थी ना, अख्तियार दिया था अल्लाह ने, उस इख्तियार का मिस यूज करके अब पहुंचा किसके पास? मौला हुमुल हक, वो मौला जो, वो मालिक जो आका जो बरहक है, पहले भी था लेकिन उसने ढील दी हुई थी, अख्तियार दिया हुआ था। अला खबरदार, बी वेयर, देखें कैसी तंबीह है। लहुल हुक्म, फैसला भी उसी का, वह असरहुल हासिबीन, और वो जल्दी हिसाब चुकाने वाला है। ये क्या मतलब है कि वो फाइनल फैसला भी उसका होगा और वो हिसाब लेने में देर नहीं करता। क्या मतलब है इसका? देखें ना, ये कुरान से हमें समझना चाहिए। अब बड़े गौर से सुनिए। आखिरी फैसला जन्नत और दोज़ख का, उसका अख्तियार किसके पास है? अल्लाह ताला के पास। और हम सब का यकीन है, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने खुद ये बात अपने सिफात में बता दी है कि हर मामला ऐन अदल व इंसाफ के मुताबिक होगा, और अल्लाह हर ऐब, हर नक्स और हर कमजोरी से पाक है, लिहाजा उसका फैसला बरहक है, बिल्कुल हक पे मबनी होगा। ये तो बात किसकी हो गई? अला लहुल हुक्म, फैसला उसी का, वह हुवा असरहुल हासिबीन, असराउल हासिबीन, और वो हिसाब लेने में बहुत जल्दी करेगा, जरा देर नहीं लगाएगा। भला क्यों, कैसे, बताएं। अब इसको भी सुनिए भाई। वहां अदालत में यहाँ फैसले इतने देर से होते हैं कि लोग मर जाते हैं और फैसले नहीं आते। क्यों? आज जज साहब छुट्टी पे हैं, आज वकील नहीं आया, आज फलाना नहीं हुआ, आज जो है वो बीमार था, मरीज, वो जो मुजरिम था, बहुत तरह तरह के बहाने। और आपने देखा कि इस मुल्क में कितने लोग बेचारे अदल की जस्तजू में, कोशिशों में मर जाते हैं और अदल नहीं मिलता। रब्बुल आलमीन की अदालत बड़ी जल्दी निपटाएगी केस को। कैसे?
چار شیریاں بننے میں آپ نے دیکھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا مذاق ہو رہا ہے عدل و انصاف کے ساتھ. عدالتیں کس طرح ظلم و ستم کے خود ہتھیار بنی ہوئی ہیں. وہاں رب العالمین کا معاملہ بڑا سیدھا صاف ستھرا، اعمال نامہ تیار، بالکل ایسا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اعمال نام ایسا ہوگا کہ انسان دیکھ کے پکار اٹھے گا، او اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی ذرا برابر کی ہوگی تو وہاں دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر برائی بھی ذرا برابر تو وہاں موجود. لہذا کمپلیٹ جو ہے وہ چار شیٹ موجود این برحق، اور کسی باہر کے گواہ کی ضرورت نہیں، کسی وکیل کی ضرورت نہیں. یہ اللہ کی تعالیٰ کی عدالت ہے اور وہاں فوراً فیصلہ ہوگا. اس لیے کہ سارے کے سارے جرم جرائم نیکیاں جو کچھ بھی ہے وہ موجود ہے، اور وہاں فیصلہ کر دیا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ من پسند زندگی جنت کی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہ رب کے فیصلے، اتنا جلدی حساب ہوگا کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. تو اس کو سمجھیے، اس رب کی عدالت ایسی عدالت نہیں ہے جو دنیا کی یہ ذلیل ترین عدالتیں ہیں. اگر انہی عدالتوں میں اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کیا جائے، یقین مانے یہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والی ہو جائے گی. لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کا عدل و انصاف کا وہ کہ احکام چھوڑ کر ہم نے طاغوت یہاں اس ملک میں بنا اسلام کے نام پر، اور احکام کس کے جاری ہیں؟ مغربی عدالتوں کے. اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی غداری اللہ تعالیٰ سے ہو سکتی ہے؟ سوچیں ذرا. 75 سال ہو گئے ہم ترس رہے ہیں، اور وہی ہماری انفرادی، اجتماعی اور قومی اصلاح کا وہی مکمل پروگرام ہے. اس کو چھوڑ کر جس پروگرام پہ ہم چل رہے ہیں طاغوتی پہ، دیکھ لیں اس نے فرد ہو، معاشرہ ہو، سب کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے. خود قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی نے میرے اس ذکر قرآن سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ تصور نہیں کر سکتے. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1960s کی. 5 روپے کا ڈالر تھا، 5 روپے کا. آج 300 تک پہنچ چکا ہے. مہنگائی کو دیکھ لیں، قیمتوں کو دیکھ لیں. لیکن ہم ہیں کہ توبہ طائب نہیں ہوتے کہ اللہ جو جس برے حال میں ہیں ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. پروردگار ہمیں معاف فرما اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا. جب تک ہم یہ نہیں کرتے یہ عذاب نہیں ٹلے گا. بلکہ آپ اگر قرآن کو پڑھیں نا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا طریقہ سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک قوم برائیوں پر جم جاتی ہے تو ہم ان کے مترفین، کھاتے پیتے جو لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ہم ان کو برائیوں کا عادی بنا دیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ملک کا یہ حال ہے اور یہ 50 آدمی لے کے دوروں پہ جاتے ہیں، وہاں ان ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں جن کے کمروں کا ایک رات کا کرایہ لاکھوں کے برابر ہے. اس ملک کے وزیر خارجہ کو ٹور پہ ٹور کر رہا ہے.
اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا. پیسہ کہاں سے جا رہا ہے؟ قومی خزانے سے جا رہا ہے. آپ کے ملک پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی یا لعنتیں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے یہ جو فضول خرچ ہے نا، یہ اخوان الشیاطین ہے، یہ شیطان کے بھائی ہیں. تو اس لیے توبہ طائب ہم ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں. یہ ساری جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرتوں کا بیان ہے، اور آخر میں وہ بتایا جا رہا ہے، جیسے آیت 62 میں آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ تمہارا اینڈ جو ہے وہ میرے سامنے حساب کے لیے تم نے آنا ہے، اور پھر میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گا. اب ذرا سنیں ایک آیت نمبر 63. اچھا، اس کو سمجھنے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. ہوتا کیا ہے دنیا میں؟ یہ بالکل آپ دیکھیں کٹر کافروں کا معاملہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو ایسے حادثے سے دوچار کرتا ہے، مثلا کشتی بھنور میں پھنس گئی، یا بحری جہاز بہت سخت بھنور میں پھنسا اور لگا تھا کہ ڈوبنے لگا ہے، یا یہ کہ ہوائی جہاز میں ایسے چکولے کھا رہا ہے کہ بس یہ گرا ہی گرا. نعوذ باللہ. اس وقت بلا لوگ کیا کرتے ہیں؟ کس کو پکارتے ہیں؟ نہ کسی بت کو پکارتے ہیں، نہ کسی اور کو، وہ خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں. یہ بالکل انسانی نفسیات ہے. دیکھیں نا، قرآن ساری سیرت میں جو مثال بیان ہوئی ہے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی، کہ جب وہ بھاگا مکہ چھوڑ کے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خیال کے مطابق مجھے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ میرے باپ نے تو ان کے ساتھ کیا نہیں کیا. وہ بیٹھا کشتی میں جدے سے اور روانہ ہو گیا حبشہ کے لیے. راستے میں شدید طوفان آیا، اور جب شدید طوفان آیا تو اس کے کشتی کے مالک نے کہا دیکھو جتنے مسافر بیٹھے ہو تم صرف اللہ کو پکارو، چھوڑ دو کسی اور. تو اس کو خیال آیا کہ یار یہی بات تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ دنیا میں پکارنے والے پکار کے لیے ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر میں بچ گیا تو میں واپس جا کے اسلام قبول کروں. لہذا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، وہ واپس گئے، اسلام ہوئے، مسلمان ہوئے اور بڑے پائے کے صحابی بنے پھر. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نفسیاتی یا انفسی دلیل ہے، خود ہمارے نفس میں اللہ نے رکھی ہے. اور یہ چیزیں ہم نے تاریخ کے واقعات سے ہمیں سب پتہ ہے کہ جب انسان کسی مذہب کا ہو، اللہ کا منکر ہی کیوں نہ ہو، جب اس کو موت سامنے نظر آتی ہے تو پھر وہ اس اللہ ہی کو پکارتا ہے. تو لہٰذا یہ دلیل تو انسان کے اندر موجود ہے کہ اللہ ہی ہر برا مشکل سے نجات دیتا ہے. اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. ذرا دیکھیں، جھنجھوڑنے کا انداز دیکھیں، سوال کر کے کل اے اللہ کے رسول ان کو سے پوچھو، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں دریاؤں کے اندھیروں میں بچاتا ہے؟ تدعونہ، اس وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تضرعا وخفیہ، عاجزی کے ساتھ اور چھپ چھپ کر. لئن انجینا، کیا پکارتے ہو کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے نجات دے دی، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، میں بڑا شکر کرنے والا ہوں. اس وقت اور بھول جاتا ہے سب کو، اور پھر وعدے بھی اللہ سے کرتا ہے. یہ ہے توحید کی نفسیاتی دلیل، خود انسان کے اندر رکھی ہے. جب اللہ ایسی مشکلات میں پڑتا ہے تو پکار اٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ ینجیکم منہا من کل کرب، اللہ تعالیٰ ہی تو وہ ہستی ہے جو تمہیں اس مصیبت اور اس قسم کی ساری مصیبتوں سے وہی بچاتا ہے. ثم انتم تشرکون، جو ہی اللہ بچاتا ہے نا، خیر و عافیت سے آ جاتے ہیں اس میں آرام سکول میں، پھر کیا کہتے ہیں وہ؟ جی پیر صاحب نے کمال کیا،
وہ بت نے کمال کیا، وہ قبر والے نے کمال کیا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ۔ اس وقت اللہ کو پکارتا تھا، اب یوں ہی وہاں سے نکلا، مصیبت آرام آیا، پھر وہی شرک جس پر وہ پہلے قائم تھا۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ اس آیت 64 تک کس قدر دلائل ہے۔ اب یہ دلائل ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان اور ان صفات کے نتیجے میں ہونے والے جو دیگر کام ہے اس کی طرف انسان کو سمجھایا، سجھایا، بجھایا گیا ہے کہ انسان اللہ کی ان صفات کو پہچان کر دنیا میں ٹھیک ٹھیک عمل کر، کیونکہ جس رب کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے وہ بکل شیء علیم ہے، یہ یاد رکھیے، بکل ہر چیز کا علم، اور اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت بھی اسی کی ہے۔ لہذا یہ اگر ہم اپنے چیزیں سمجھیں گے، ان کو اپنی فکر کا حصہ بنا لیں گے، ان کے مطابق زندگی ڈالیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے مسلم بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا کہ قرآن کی ایک ایک آیت سے ہدایت کے کتنے پہلو ہیں، اور اگر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے، تو یہ پہلو جو ہماری زندگی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور ہم قرآن پڑھ کر بھی قرآن کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آمین کوئی ثم آمین۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو دعا مانگیں، انشاءاللہ کل پھر اللہ نے چاہا تو اگلا ہم۔ سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ایک لفظ ہمیں اتنے اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے نا یہاں پہ کہ میں حیران ہو جاتی ہوں، جیسے کہ اسرع الحاسبین، اتنا اچھا آپ نے سمجھایا ہے، لا یفرطون، تو ہم پہلے بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ بالکل کلیئر آپ سمجھاتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بالکل اس منظر میں چلے جاتے ہیں، جس طرح سر بیان کرتے ہیں نا تو ہم بالکل اسی پہ پہنچ جاتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں بالکل لفظ ب لفظ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور ویسے ہم پڑھتے ہیں تو ہم اتنی گہرائی میں نہیں جاتے۔ اچھا، جزاک اللہ۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، قرآن اصل میں ایک بات سمجھیں، قرآن ہمارے احساسات اور جذبات کو اپیل کرتا ہے، اور احساسات اور جذبات اس وقت متاثر ہوتے ہیں جب اس کا حصہ ہم بن جائیں، کہ جو رب العالمین فرما رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو کس کیفیت میں آتے ہیں، نیک کے لیے الگ، برے کے لیے الگ، اور پھر اس منظر کا جب حصہ بن جاتے ہیں نا آپ، پھر آپ کہتے ہیں کہ اوہو، میں نے تو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک کی حالت میں میری موت آئے، تاکہ یہ عزت والا معاملہ مجھ سے ہو، مجھے فرشتے اس خوبصورت معطر کپڑے میں میرا روح لپیٹ کر اللہ کی طرف لے جائیں، وہاں بھی فرشتے اس کو ہر آسمان پر ویلکم کریں۔ تو یہ اسی وقت ہے جب ہم قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے دیکھیں نا، یہ جب ایک صحیح حدیث ہے کہ ایک آیت کو پڑھ کے سمجھنا 100 رکعت نفل سے بہتر ہے، یہ حدیث ہے۔ اچھا، اب کیوں بہتر ہے؟ اگر 100 رکعت نفل میں تو آپ پتہ نہیں کتنا قرآن پڑھ جاتے ہیں، لیکن یہاں وہ سمجھ کے پھر آپ کو بالکل آپ کے اندر تڑپ جذبے پیدا ہوتے ہیں کہ میں 100 سے بھی زیادہ رکعت پڑھوں، اور اس میں یہ قرآن پڑھوں جو قرآن مجھے اللہ کا پیغام اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جی سر، عمل درست ہوتا ہے۔ جی بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ چلیں آپ دعا مانگیں۔ سبحانک اللہم اللہم آنس واشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وآذن لي نورا. اللهم آتني نورا اللهم آتني نورا في قبري. آمين ثم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من آمین ثم آمین. آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.